له ولا ند له والصلاة والسلام على من لا نبي بعده وعلى آله وأصحابه الذين أوفوا عهدا أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ما كان إبراهيم يهوديا ولا نصرانيا ولكن كان حنيفا مسلما وما كان من المشركين إن أولى الناس بإبراهيم للذين اتبعوه وهذا النبي والذين آمنوا والله ولي المؤمنين حضرت ابراہیم یہودی بھی نہیں تھے اور عیسائی بھی نہیں تھے، لیکن وہ تو تھا یکسو فرما بردار، اور وہ شرک کرنے والوں میں سے بھی نہیں تھے۔ لوگوں میں حضرت ابراہیم کے سب سے زیادہ قریب وہی لوگ ہیں جنہوں نے ان کی پیروی کی، اور یہ آخری نبی بھی ابراہیم کے زیادہ قریب ہیں، اور سارے ایمان والے بھی ابراہیم کے زیادہ قریب ہیں، اور اللہ مومنوں کا کار ساز ہے۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم ثم صلی علیہ۔ آنے والا اسلامی مہینہ ذوالحج کا
مقدس اور محترم مہینہ ہے۔ اس مہینے میں دو عبادتیں دنیا بھر کے خوش نصیب مسلمان کرتے ہیں۔ ان میں ایک عبادت ہے حج بیت اللہ، جو مخصوص دنوں میں مخصوص جگہوں پر حج کے لیے جانے والے خوش نصیب مسلمان ادا کریں گے۔ دوسری عبادت ہے قربانی، جو اس مہینے کے مخصوص دنوں میں صاحب ثروت حضرات اپنے جانور اللہ کی راہ میں قربان کریں گے۔ ان دونوں عبادتوں کا بڑا گہرا تعلق ہے جد الانبیاء امام الموحدین حضرت سیدنا ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام سے۔ خصوصاً یہ جو قربانی والا عمل ہے اسے تو شریعت نے قرار ہی سنت ابراہیم دی ہے۔ ہی سنت ابیکم ابراہیم۔ آپ میں سے جو حضرات قرآن پاک کے ساتھ کچھ تعلق رکھتے ہیں پڑھنے پڑھانے کا، وہ میری اس بات کی یقیناً تائید کریں گے کہ قرآن پاک نے انبیاء کرام کی مقدس جماعت میں سے دو نبیوں کا بہت ذکر کیا ہے۔ آپ اگر ناظرہ قرآن پڑھتے ہیں دیکھ کے تو اب پڑھتے ہوئے آپ نے توجہ کرنی ہے، ان نبیوں کے نام آئیں گے۔ ان میں ایک نبی ہیں حضرت موسیٰ کلیم اللہ علیہ السلام۔ سب سے زیادہ ذکر قرآن میں انہی کا ہوا ہے۔
سورت بقرہ میں ہوا، طٰہٰ میں ہوا، شعراء میں ہوا، نمل میں ہوا، قصص میں ہوا، سورت حامیم مومن میں ہوا۔ سورت قصص میں تو ان کی پوری زندگی کو اللہ نے بیان کر دیا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کا جو زیادہ ذکر قرآن کرتا ہے یہ تشجیع کے لیے کرتا ہے۔ تشجیع کا لفظ ذرا مشکل زبان سے نکل گیا، شجاعت کہہ لیجئے، شجاعت۔ یہ کس لیے ذکر ہوتا ہے؟ شجاعت دلانے کے لیے، بہادری دکھانے کے لیے۔ اللہ تعالیٰ اپنے آخری پیغمبر کو اور پیغمبر کے ماننے والوں کو حضرت موسیٰ علیہ السلام کا واقعہ بار بار بیان کر کے اس طرف توجہ دلاتے ہیں کہ تبلیغ حق کے راستے میں اگر مصائب آئیں، دکھ آئیں، تکلیفیں آئیں، غم آئیں، پریشانیاں آئیں، گھبرانا نہیں ہے۔ وہ دیکھو میرے موسیٰ کلیم اللہ کو کیسے فرعون کے دربار میں کھڑے ہو کے للکار رہا ہے۔ شجاعت دلانے کے لیے، تشجیع کے لیے اللہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کا ذکر کرتا۔ پھر انہیں اپنوں کی طرف سے بڑے مصائب آئے۔ مصائب تو نہیں کہنے چاہیے، پریشانیاں کہہ لیں ہم، پریشانیاں۔ پرایوں کی طرف سے جو دکھ انہوں نے جھیلے وہ الگ ہیں، اپنوں نے بھی ستانے میں کوئی کمی نہیں۔ اس سے بڑا انعام کیا ہوگا کہ جو فرعون اور فرعونی بنی اسرائیل کے بچوں کو قتل کرتے ہیں، تہہ تیگ کرتے ہیں، ان کی بچیوں کو اس لیے زندہ چھوڑتے ہیں کہ ان کو گھریلو ملازمہ بنائیں گے، کام کاج لیں گے، ان کی عصمت سے کھیلیں گے۔ آپ ذرا اندازہ لگائیں اس قوم کے ساتھ زیادتی کا، بنی اسرائیل، حضرت موسیٰ کی قوم۔ اللہ نے فرعونیوں کو دریا میں غرق کیا۔ وہاں اللہ ایک لفظ کہتے ہیں وَأَنْتُمْ تَنْظُرُونَ، اس غرقابی کو تم اپنی آنکھوں سے دیکھ رہے تھے۔ یہ آنکھوں سے دشمن کی تباہی دیکھنا جو ہے نا، اس میں بڑی تسلی ہے۔ سارے غم پچھلے کہ کب اللہ کی پکڑ آئے۔ عام میں سے جو لوگ دیندار ہیں اور دین کے ساتھ محبت کرنے والے ہیں، اسلامی ذہن کے مالک لوگ ہیں، جن ظالموں نے ہماری بچیوں کو، ہماری بہنوں کو ڈالروں کے عوض امریکہ کے ہاتھوں بیچا، اور وہ ہماری بہنیں 80 سال کی قید کاٹ رہی ہیں، 80 سال۔ اور جن لوگوں نے ایک ملک کے سفیر کو پکڑ کے امریکیوں کے حوالے کر دیا، جنہیں لوہے کے پنجروں میں بند کر دیا گیا، وہاں لیٹنے کی جگہ نہیں، کھڑے ہونے کی جگہ نہیں، بیٹھنے کی جگہ نہیں، ان کے سامنے قرآن پر پیشاب کیے گئے، قرآن نیچے رکھ کے کودا گیا۔ کیا ہمارا دل نہیں کرتا کہ ان ظالموں کو اللہ پکڑے اور ہم اپنی آنکھوں سے دیکھیں؟ کیا وہ مظلوم بچے، وہ یتیم بچے، وہ یتیم بچیاں جن کے باپ اور ماں کے ساتھ یہ سلوک کیا گیا، وہ آسمان کی طرف نگاہیں اٹھا کے نہیں کہتے متی نصر اللہ؟ اللہ کی مدد کب آئے گی؟ پکار رہے ہیں متی نصر اللہ، اور اوپر سے ابھی آواز نہیں آ رہی، الا
ان نصر اللہ قریب. ابھی ان کی ڈور اللہ نے ڈھیلی چھوڑی ہے، ڈھیلی چھوڑی، مہلت دے رکھی ہے. تو مشو مغرور بر حلم خدا، دیر گیرد سخت گیرد مرترا. تو اللہ کے حوصلے پر مغرور نہ ہو، وہ دیر سے پکڑتا ہے لیکن ان بطش ربک لشدید. دشمن کا آنکھوں کے سامنے غرق ہونا اور فرعون کا پانی کی تہ میں جا کے پھر اوپر آنا اور اوپر آ کے کہنا آمنتو مانتا ہوں، اور جواب میں جبریل کہتا ہے الان، اب کہتا ہے کہ میں ایمان لاتا ہوں. پیچھے مڑ کے دیکھ، تیری تلوار نے بنی اسرائیل کے کتنے بچوں کو ذبح کیا ہے، اور تیری قوم بنی اسرائیل کی بیٹیوں کی عزتوں سے کس طرح کھیلی ہیں. یہ کتنا بڑا انعام تھا بنی اسرائیل پر، بولو کتنا بڑا انعام تھا، اتنا بڑا انعام. دریا سے پار گئے، ایک قوم کو دیکھا وہ گائے کی عبادت کر رہے ہیں، پوجا کر رہے ہیں، سجدے کر رہے ہیں، طواف کر رہے ہیں، بھنگڑے ڈال رہے ہیں. تو بنی اسرائیل حضرت موسیٰ کی قوم حضرت موسیٰ سے کہتی ہے سانوی ایو جی ایک قلعہ بنا دینا. حضرت موسیٰ کے دل پر کیا گزری ہوگی، تو کئی چپ کر گئے. کیا گزری ہوگی، کتنی پریشانی ہوگی کہ یہ قوم ہے میری. حضرت موسیٰ علیہ السلام کا ذکر قرآن نے اس لیے زیادہ کیا کہ انہیں دشمن کی طرف سے پھر اپنوں کی طرف سے مصائب، دکھ، پریشانیاں، غم ان کا سامنا کرنا پڑا، اور موسیٰ کلیم اللہ کوہ طور کی طرح مضبوطی کے ساتھ ہر مصیبت کے سامنے کھڑا ہو گیا، قدم ڈگمگائے نہیں. یہ کوہ طور پہ گئے تورات لینے، انہوں نے سونے چاندی کو پگھلا کے ایک بچڑا بنا کے اس کو اپنا معبود بنا لیا. اور حضرت موسیٰ علیہ السلام واپس آئے تو بعض مفسرین نے لکھا یرقصونا، رقص جانتے ہو، رقص نہیں جان دے تو ان قریب جان لو گے. رقص کیا ہوتا ہے، ناچنا. وہ بنی اسرائیل کے جو صوفی تھے، صوفی، وہ اس بچڑے کے گردا گرد کیا کر رہے تھے، رقص کر رہے، ناچ رہے تھے. اب تو یہ ناچنا عام ہے، میلاد کے جلوسوں میں ناچا جاتا ہے، قوالیوں پہ ناچا جاتا ہے. یہ صوفیوں کا ناچ ہے، یہ ذرا مبارک ناچ. ایک کنجروں کا ناچ ہوتا ہے اور ایک یہ صوفیوں کا ناچ ہوتا ہے. وہ اس کے گردا گرد ناچ رہے ہیں اور کہتے ہیں موسیٰ بھول کے کہاں چلا گیا، الہ تو کیا گزری ہوگی حضرت موسیٰ علیہ السلام کے ذہن پر. ذرا سوچو تو صحیح. صرف 40 دن، میں 40 دن کے لیے کراچی چلا جاؤں، 40 دن کے بعد جب میں سرگودا آؤں تو میں دیکھوں کہ اس گیٹ کے قریب ایک قبر بنی ہوئی، اس پر چادریں پڑی ہوئی ہیں، اگر بتیاں روشن ہیں، رات کو لالٹین روشن ہے، وہاں قوالی ہو رہی ہے، سجدے ہو رہے ہیں. صرف 40 دن میری کیفیت کا اندازہ لگا سکتے کہ یہ قوم ہے، اس کو میں نے سمجھایا ساری زندگی. 40 دن، 40 سال کی محنت کتنے دنوں میں برباد کر دی.
دلیل کیا تھی؟ وہ بچڑا تھا، وہ سامری جو تھا، سامری حرامی، وہ چلاک آدمی تھا، بڑا سیاسی تھا. اس نے اس طرح سوراخ رکھے نا، سمجھدار آدمی تھا نا بڑا، اس طرح سوراخ رکھے، اس طرف سے ہوا جاتی، دوسری طرف سے نکلتی، آواز آتی، گائے کی آواز آتی. آج کے زمانے میں تو یہ کوئی مشکل نہیں ہے، بازار میں آپ کو کھلونے مل رہے ہیں، کتے کی آواز، بلی کی آواز، طوطے کی آواز، ساری آوازیں آ رہی. اس نے اس طرح کے سوراخ رکھے، ایک طرف سے آواز آتی، دوسری طرف سے نکلتی، باں آواز پیدا ہوتی. حضرت موسیٰ کی 40 سال کی محنت بچڑے دی باں تے قربان کر دی. اس نے باں کی، انہوں نے کہا یہ ہمارا کیا ہے، قوم دا بھی کوئی پتہ نہیں، قوم کا بھی کچھ پتہ نہیں. امیر شریعت سید عطا اللہ شاہ بخاری رحمت اللہ علیہ ساری زندگی تقریر کرتے رہے، ایشیا کا سب سے بڑا خطیب ہے، اس جیسا خطیب کسی ماں نے نہیں جنا. 8 گھنٹے تقریر کرتا ہے. آپ کو میں سناؤں تو آپ حیران ہو جائیں کہ ایک عالم ہے، خطیب ہے، یہ بھی ہو سکتا ہے. مجھے خود سٹلائٹ ٹاؤن کے ایک آدمی نے بتایا، بزرگ تھے، فوت ہو گئے ہیں، بابو نذیر صاحب، اللہ ان کی مغفرت فرمائے، بڑے نیک آدمی تھے، بڑے نیک آدمی. جب مجھ سے ملاقات ہوئی تو ان کی عمر 80-90 کے قریب ہوگی. اب تو فوت ہوئے بھی ان کو 20 سال ہو گئے. وہ کہتے تھے میں گاڑی میں، ریل گاڑی میں گارڈ کا کام کرتا تھا، گارڈ تھا، بمبئی سے چلتا پھر بمبئی واپس آتا. تو وہاں اعلان ہوا کہ بمبئی کے سٹیڈیم میں امیر شریعت تقریر کریں گے. کسی کے لیے امدادی تقریر کرنی تھی انہوں نے. میں نے ایسی ڈپٹی لگائی کہ وہ رات میری بمبئی آئے. میں جب بمبئی سٹیڈیم پہنچا تو معلوم ہوا کہ ٹکٹ لگا ہوا ہے، ٹکٹ لینا ہے، پیسے دینے ہیں، تب اندر جانا ہے. اب بولے کتنا بڑا خطیب ہے، ساڑی مفت کو نہیں سنتا، ہماری مفت میں کوئی نہیں سنتا، وہاں پیسے دے کر، ٹکٹ لے کر. بابو نذیر صاحب کہتے ہیں میں ٹکٹ لے کے جب اندر گیا تو پورا بمبئی سٹیڈیم بھرا ہوا. رات شاہ صاحب نے تقریر شروع کی. صبح کی جب آذان کان میں آئی تو شاہ جی نے کہا ہائے ظالم کو کس وقت خدا یاد آئے. ایشیا کا سب سے بڑا خطیب تقریر کرتے ہوئے کہتے ہیں کہ لوگ تقریر ہماری سنتے ہیں، ووٹ دوسری پارٹی کو ڈالتے. تقریر ہماری، ووٹ دوسری پارٹی. تقریر میں وہ جادو کرتے ہیں لیکن لوگ انہیں ووٹ دینے کے لیے تیار نہیں. یہ کئی لوگوں کو بڑی غلط فہمی ہوتی ہے کہ میں انتخاب میں کھڑا ہو گیا، الیکشن میں، تو میں جتنا ہی جتنا. جن لوگوں کو پورے شہر میں 1400 ووٹ ملا، انہوں نے بھی میرے پاس آ کے جمع تفریق کر کے مجھے بتایا، میں بھی متاثر ہو گیا بھی یہ تو جتیا ہی جتیا. ایسی جمع تفریق کی اس برادری کے، میری برادری کے، فلاں کے، فلاں کے، فلاں کے. نکلے کتنے؟ یہ پتہ نہیں کیوں غلط فہمی ہوتی ہے لوگوں کو کہ میں اچھا خطیب ہوں، لوگ میری تقریر سنتے ہیں تو مجھے بھی الیکشن میں کھڑا ہونا چاہیے. تقریریں لوگ علماء کی سنتے ہیں، ووٹ لوگ مرضی پہ دیا کر، جہاں ان کی مرضی ہوتی ہے وہ ووٹ استعمال کر. سن 70 کا الیکشن
یہاں ہمارے سرگودا میں ایک بریلوی مکتب فکر کے عالم تھے، بہت رش ہوتا تھا ان کے پاس. انہوں نے بھی پنجہ آزمائی کی کہ میں الیکشن لڑوں. صبح ہی الیکشن لڑا انہوں نے. جہاز ان کا نشان تھا. تقریر کرتے ہوئے کہتے تھے کہ اس جہاز کی پرواز مدینے کی طرف ہے اور میں سید ہوں. جس نے مجھے ووٹ نہ دیا تو میں قیامت کے دن اپنے نانا کے پاس شفاعت نہیں کروں گا. لوگ پرچی والے دن آخیا بھائی شفاعت کرو یا نہ کرو، ووٹ پیپل پارٹی. اس وقت پیپل پارٹی کا طوطی بولتا تھا، تلوار ان کا نشان تھا اور ہر بندہ ہی اسی طرف. میں نے خود اس الیکشن میں لائن میں کھڑے ہوئے، میں تو چھوٹا تھا اس وقت، لائن میں کھڑے ہوئے ایک گونگے کو، اس کے ساتھ میرا تھوڑا سا تعلق تھا، میں نے گونگے سے پوچھا بھائی تو ووٹ کس نو دینا؟ اس وقت میں آکے اے ہوئی نہ گل. گونگے نے بھی یہی کہا. ممتاز کالو صاحب 104 چک کے کینڈیڈیٹ تھے پیپل پارٹی کے. 34,000 کے قریب ووٹ لیے انہوں نے، وہ جیت گئے. اور وہ جو نانے کی شفاعت کروانا چاہتے تھے ان کی صندوقچی سے 5,000 ووٹ نکلے. یہ کیوں غلط فہمی ہو جاتی ہے لوگوں کو کہ میں خطیب بڑا ہوں، میری برادری بڑی ہے تو پھر اس کے نام پر ووٹ مانگے جائیں. پتہ نہیں بات اس طرف کیوں چل نکلی. ہاں، شاہ جی کی بات کر. شاہ جی ایشیا کے سب سے بڑے خطیب تھے. ان کا ایک مقولہ ہے، شاہ جی کہتی ہیں یہ جو قوم ہے نا، یہ پہلے لیڈر کو، عالم کو سیڑھی لگا کے دیتی ہے، پتر چڑھ جا. نعرے لگاتی ہے، جیوے جیوے تے، آوے آوے تے، زندہ باد تے، او جلوس اور پھول، اور سیڑھی لگا کے دیتی ہے، چڑھتا جا چڑھتا جا چڑھتا جا. جب وہ اوپر چڑھ جاتا ہے تو یہ قوم نیچے سے سیڑھی کھینچ لیا کرتی ہے، ہوں اتھا ہی کھلوتا رہے. حضرت موسیٰ علیہ السلام کا تذکرہ قرآن نے سب سے زیادہ کیوں کیا؟ کیا دلانے کے لیے؟ شجاعت. دشمنوں کی طرف سے مصیبتیں آئیں، اپنوں کی طرف سے پریشانیاں آئیں، گھبرانا نہیں. میرے موسیٰ کلیم اللہ کو دیکھو کس طرح جرت و استقامت کے ساتھ ہر میدان میں ڈٹ کے کھڑا تھا. دوسرے نمبر پہ اللہ نے انبیاء کی مقدس جماعت میں جس نبی کا سب سے زیادہ تذکرہ کیا وہ حضرت ابراہیم خلیل اللہ ہے. 25 سورتوں میں ان کا تذکرہ ہو. قرآن کی کتنی سورتوں میں؟ 25 سورتوں. کہیں تفصیلاً، کہیں اجمالاً، کہیں مختصر اور کہیں اس کو تفصیل کے ساتھ بیان کیا. حضرت ابراہیم علیہ السلام کا تذکرہ اس لیے قرآن نے زیادہ کیا کہ یہ قرآن ملت ابراہیمی کی دعوت دیتا ہے اور کائنات کے آقا کو. سورت نحل میں اللہ نے کہا وَاتَّبِعْ مِلَّتَ ابراہیم حنیفا، میرے پیارے پیغمبر تو بھی ابراہیم کے طریقے کی پیروی کیا. وہ جو طریقہ ان کا تھا، تو قرآن اس ملت کی دعوت دیتا ہے. میرے پیارے پیغمبر نے اسی ملت ابراہیمی کی دعوت دی
اس لیے قرآن نے حضرت ابراہیم کا تذکرہ سب سے زیادہ یا اس لیے زیادہ کیا کہ انبیاء کی جماعت میں حضرت ابراہیم علیہ السلام کا ایک نمایاں مقام ہے، بئی طور کہ اللہ نے انہیں جد الانبیاء بنایا، جد الانبیاء، ان سے لے کر میرے پیارے پیغمبر آخری میرے محبوب پیغمبر تک جتنے پیغمبر آئے وہ سب حضرت ابراہیم کی اولاد میں سے۔ تھوڑا سا تصور تو کرو یار، ایک منٹ کے لیے تصور تو کرو۔ کئی خاندانوں کو میں جانتا ہوں، ان کی 7 پشتوں میں حافظ آ رہے، کئی خاندانوں کو میں جانتا ہوں ان کے سارے بیٹے حافظ، بیٹیاں حافظ، پھر آگے پوتے حافظ، پوتیاں حافظ، بھتیجی حافظ، بھانجی حافظ۔ تو وہ بڑے فخر سے کہتے ہیں بڑا خوش قسمت خاندان ہے، میں بڑا خوش قسمت ہوں، میرے اتنے بیٹے حافظ ہیں، اتنے پوتے حافظ ہیں، اتنے دوتے حافظ۔ یہاں سرگودا میں ایک عالم تھے، میرے والد صاحب کے بہت دوست تھے اور گورنمنٹ کالج میں پروفیسر تھے، مولانا پروفیسر عبدالحی، 25 بلاک میں رہتے تھے، اللہ ان کی مغفرت فرمائے، بہت نیک آدمی تھے، میرے والد صاحب کے ساتھ بڑا قریبی تعلق تھا۔ انہوں نے اپنے بیٹے کو جو میرا کلاس فیلو تھا والد صاحب کے پاس بھیجا دین پڑھنے کے لیے، میرے اس بیٹے کو خصوصی طور پہ پڑھاؤ۔ وہ نہیں پڑھا، وہ نہیں پڑھا، عالم نہیں۔ پروفیسر صاحب کہا کرتے تھے واللہ عالم بالصواب، اس میں کس حد تک صداقت ہے کہ میرا جو 7واں دادا تھا نا، 7واں، اس کو کسی فقیر نے خوش ہو کر دعا دی تھی، چل اللہ تیریاں 7 نسلاں چ عالم ہی عالم بنا۔ تو مولانا عبدالحی صاحب کہتے تھے میں 7واں ہوں میں 7واں ہوں، ہوں اس کو نہیں پڑھنا۔ تو 7 نسلیں علماء کی آئیں تو یہ بڑی بات ہوتی کہ 7 نسلوں میں عالم آ رہے ہیں۔ وہ 7واں دادا کتنا خوش قسمت ہے جس کا بیٹا عالم، پوتا عالم، پڑپوتا عالم، اس کا بیٹا، اس کا بیٹا، اس کا بیٹا عالم۔ اس ابراہیم کے کیا کہنے جس کی ذریت میں ہزاروں نبی آئے، کتنا اونچا آدمی، ان کی اولاد میں نبوت کو بند کیا، انی جاعلک للناس اماما، ہم نے تجھے لوگوں کے لیے پیشوا بنایا ہے۔ مفسرین نے امامن کا معنی کیا، اب جتنے پیغمبر اور نبی آئیں گے وہ سارے تیری اولاد میں آئیں گے، تیری ذریت میں آئیں گے، تیری اولاد تو باہر کوئی نبی نہیں آئے گا، کوئی نبی نہیں آئے گا۔ مرزا غلام احمد قادیانی مغل ہے، اے حضرت ابراہیم دی اولاد نہیں، اور اللہ نے وعدہ کیا ہے کہ نبوت اب کس میں رہنی ہے؟ اب نبوت رہنی ہے حضرت ابراہیم کی اولاد میں۔ ان کے بیٹے ہیں حضرت اسحاق، وہ نبی ہیں۔ ان کے بیٹے ہیں حضرت اسماعیل، وہ نبی ہیں۔ ان کے ایک بیٹے ہیں مدین، وہ نبی نہیں ہیں، لیکن مدین کا ذکر قرآن میں آیا وَإِلَىٰ مَدْيَنَ أَخَاهُمْ شُعَيْبًا۔ مدین ایک قوم ہے یا مدین ایک بستی کا نام ہے جو حضرت ابراہیم علیہ السلام کے اس بیٹے کے نام پر قائم ہوئی۔
حضرت اسحاق کے بیٹے حضرت یعقوب نبی، حضرت یعقوب کے بیٹے حضرت یوسف نبی، حضرت یعقوب کے 12 بیٹے، اور بنی اسرائیل کے کتنے قبیلے؟ وہ انہی بیٹوں کی اولاد ہے، وہ بنی اسرائیل کی اولاد ہے۔ نبوت ان میں، حکومت ان میں، سلطنت ان میں، حضرت داؤد ان میں، حضرت سلیمان ان میں۔